یہ 10 ستمبر 1945 کی بات ہے جب لو اولسن کی ساس رات کے کھانے پر کولوراڈو کے علاقے فرویٹا میں واقع اپنی بیٹی کے گھر آنے والی تھی۔ ان کو فرائیڈ چکن پسند تھا تو لو اولسن نے اس مقصد کے لیے 4 ماہ کے مرغے مائک کا سر کاٹ دیا، مگر باصلاحیت قصاب نے یہ کام کچھ زیادہ ہی اچھے طریقے سے کیا اور مرغے کی گردن کا زیادہ تر حصہ بچ گیا، اور جب 1 کلوگرام سے زیادہ وزن والا مرغا سر کٹنے کے شاخ سے نکلا تو معمول کے مطابق یہاں وہاں پھرنے لگا۔ مرغے کے بچنے کے اس کرشمے نے اسے کھانے کی میز کا حصہ بننے سے بچا لیا، البتہ لو اولسن نے اسے مرنے کے لیے ایک خالی ڈبے میں رکھ کر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب ڈبے کو کھولا گیا تو وہ سرکٹا مرغا تاحال زندہ تھا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ لو اولسن گھوڑا گاڑی میں درجنوں مرغیوں کو فروخت کرنے کے لیے قصبے کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے مائک کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ برسوں بعد لو کے پڑپوتے ٹوری واٹرز نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ قصبے میں جا کر لو اولسن نے لوگوں سے شرط لگائی کہ اس کے پاس ایک سرکٹا مرغا زندہ موجود ہے۔ 19 ستمبر کو انہوں نے سالٹ لیک سٹی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس مرغے کو پیش کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہر صبح ہمیں توقع ہوتی ہے کہ مائک مر چکا ہوگا مگر وہ اب بھی صحت مند ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ مائک کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کا سر کٹ چکا ہے۔ وہاں یوٹا یونیورسٹی کے ماہرین نے مائک کا جائزہ لیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ سر کٹنے کے باوجود زندہ کیسے ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ مائک کے دماغ کا بیشتر حصہ اور ایک کان بچ جانے والی شہرگ میں موجود ہے، جبکہ ایک کلٹ کے باعث زخم سے خون بہہ نہیں رہا، جس کے باعث وہ زندہ بچ گیا۔ کچھ سال بعد سائنسدانوں نے مائک کے بچ جانے پر مزید روشنی ڈالی۔ ارکنساس یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق چکن کی کھوپڑی میں آنکھوں کے لیے بہت بڑا سوراخ ہوتا ہے، جس کے باعث دماغ کا بیشتر حصہ 45 ڈگری اینگل میں جھکا ہوتا ہے۔ اسی طرح نیو کیسل یونیورسٹی کے محققین نے بتایا کہ چکن کے سر کے اگلے حصے میں بہت کم دماغ ہوتا ہے، تو اگر سر کا کچھ حصہ کاٹ بھی دیا جائے تو بھی بیشتر حصہ باقی رہتا ہے، جس سے وہ سانس لے پاتا ہے، ارد گرد گھومتا ہے، غذا ہضم کر لیتا ہے اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مگر یہاں یہ سوال بھی ہے کہ آخر سر کٹ جانے کے بعد خوراک کو جسم میں پہنچانا کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ کام لو اولسن نے کیا۔ مائک کی غذائی نالی ٹھیک کام کر رہی تھی تو اس کا مالک ایک ڈراپر سے پانی، دودھ اور اناج اس میں داخل کر دیتا، جس کے نتیجے میں وقت کے ساتھ مرغے کا وزن لگ بھگ 3.5 کلوگرام سے زیادہ ہو گیا۔ مائک کی مقبولیت اور موت۔ لو اولسن نے اپنے ایک دوست ہوپ ویڈ کے ساتھ سڑکوں پر مائک کے شوز کیے جن میں 25 سینٹ کے عوض داخلہ ممکن تھا۔ اس مرغے کو الاسکا اور بھارت سے مداحوں کے خطوط بھی موصول ہوئے، جبکہ لائف میگزین نے ایک پورا مضمون اس پر شائع کیا۔ جنوری 1947 میں ایک رات مرغے کی سانس کی نالی بند ہو گئی اور لو اولسن اسے بروقت کھولنے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں مائک چند منٹ کے اندر مر گیا۔ ٹوری واٹرز کے مطابق ان کے پردادا نے کچھ عرصے تک لوگوں سے مائک کی موت کو چھپا کر رکھا۔ اب بھی فرویٹا میں مائک کا ایک مجسمہ موجود ہے، جبکہ اس کی یاد میں ایک سالانہ میلے کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔